السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا انزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ وقال تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياتنا زادتهم ایمانا وهم على ربهم يتوکلون۔ محترم سامعین، آج تراویح کی اہمیت یا دا اسپرٹ آف تراویح کی روح کیا ہے اس کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس کی مناسبت سے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ تراویح کس طرح کی ہو۔ میں تراویح کی رکعتوں کے بارے میں بات کرنے نہیں جا رہا ہوں۔ یہ اٹ شوڈ ناٹ بی دا میٹر آف ڈسپیوٹ امنگ دا مسلمس۔ یہ مسلمانوں کے درمیان تنازع کا موضوع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نفل نماز ہے، اس کا پڑھنا سنت ہے۔ قطع نظر اس سے جو 8 پڑھنا چاہ رہے ہیں 8 پڑھیں، 20 پڑھنا چاہ رہے ہیں 20 پڑھیں، لیکن اس کے اندر ہونا کیا چاہیے، آج میرا موضوع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے بعد کیا اثرات ایک مومن کے دل پر، جسم پر مرتب ہوں، اس کو بیان فرمایا۔ اگر وہ اثرات تلاوت کلام پاک میں ہم پر مرتب ہو رہے ہیں تب ہم واقعی تراویح پڑھ رہے ہیں، ورنہ تراویح کے نام پہ ایک دھوکہ ہے۔ اور اس رمضان المبارک میں ہماری بعض حرکتوں سے کس طرح سے ہم ہائیجیک ہو رہے ہیں، اس کی بھی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ جو تراویح اطمینان سے نہیں پڑھی جا رہے ہیں، 3 شبی شبینہ، 6 شبی شبینہ، 10 شبی شبینہ، یعنی 3 دن میں، 6 دن میں اور 10 دن میں پڑھی جا رہی ہے، اور فاسٹ پڑھ کر اس کو جلدی ختم کیا جا رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بوجھ ہے جو اتارا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تو ہم لوگ عربی نہیں ہیں، اجمی ہیں، ہم کو تو زیادہ سمجھنے کی اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہم لوگ وہ بھی نہیں کر رہے۔ جب ہم قرآن سمجھیں گے کیا پڑھا جا رہا ہے، وہ آیتوں کا مطلب سمجھ میں آئے گا، تبھی تو ہم پر وہ اثرات مرتب ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اب چونکہ ہم یہاں عربی جاننے والے نہیں ہیں، تو ہماری یہاں کے لوکل زبانوں میں اس کا ترجمہ تفسیر ہوا ہے، تو اس کو اچھی طرح سے جو قرآن پڑھا جا رہا ہے تراویح میں، اس کو اچھی طرح سے پڑھ کر آئیں۔ پھر اس کے بعد جب امام صاحب پڑھنے لگیں تو پورا معنی و مطالب ہم کو آسانی سے سمجھ میں آئیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا مومن تو وہ ہے کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کا دل لرز جاتا ہے، اور ان کے ایمان میں، اور جب اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب بتائیے کیا یہ کیفیت ہمارے جسم پر، ہم پر طاری ہوتی ہے؟ اور اس جگہ اللہ نے فرمایا مومنوں کے سامنے جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کے ذکر سے ان کے جلد اور ان کے قلوب نرم پڑ جاتا ہے، اور جلد پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ کیفیت ہم پر طاری ہو رہی ہے؟ کھلے دل سے آپ سوچیں۔ بلکہ ہماری تراویح ٹائم پاس ہو گئی ہے، رسم ہو گئی ہے، فارمیلٹی ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس سے باز آ جائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جذبوں کو دیکھتا ہے، سمجھیں؟ ہم کتنا ختم کر رہے ہیں، کتنے دن میں ختم کر رہے ہیں، اس سے سروکار نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آپ اگر دل لگا کر اس میں ڈوب کر اللہ تبارک تعالیٰ کے رب و جلال اور اس کی قدرت کا اندازہ کرتے ہوئے عذاب کے تذکرے آنے پر دل لرز جاتا ہے اور جلد نرم پڑ جاتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہونے پر دل سرشار ہوتا ہے، شاداب ہوتا ہے، اگر یہ کیفیت ہو رہی ہے، مغفرت کے تذکرے ہو رہے ہیں تو وہاں پر دل خوش ہو رہا ہے، تب واقع ہماری وہ نماز۔ اب ہماری نمازوں کا حال دیکھیے۔ ان نمازوں کو ہم لوگ شتابدی ایکسپریس، کے ایکسپریس اور کونارک ایکسپریس اس طرح سے نام دے سکتے ہیں۔ اتنی فاسٹ نمازیں ہیں کہ مسلسل دین کی لائن میں رہنے والوں کو قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، معنی مطالب تو بہت دور کی بات ہے۔
جو آیتیں پڑھی جاتے ہیں اتنا فاسٹ پڑھی جاتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یعملون تعلمون، بس یعلمون تعلمون ہی سمجھ میں آتا ہے، دوسرا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ایسے نمازوں کا کیا کیجیے بتائیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ تراویح جب پڑھ رہے ہیں ایسا محسوس ہو اتنا ڈوب جائیں کہ امام صاحب کب رکوع میں جا رہے ہیں ہم کو اندازہ ہی نہیں ہونا چاہیے، اور لمبے لمبے قیام سے دل خوش ہو جانا چاہیے۔ جب معنی مطالب سمجھ میں آئیں گے تب یہ کیفیت ہوگی۔ اور آپ دیکھیں گے اب ٹرینڈ یہ چلا ہے کہ جہاں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے گا، کم وقت میں ختم کیا جائے گا، وہاں پر بہت زیادہ کثیر تعداد جمع ہو رہی ہے، اور جہاں پر سکون سے اور اچھا معنی مطالب کے ساتھ ترجمے کے ساتھ یا خلاصہ کلام پیش کیا جا رہا ہے وہاں پہ تعداد بہت کم ہوگی۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کن چیزوں میں ہمارا انٹرسٹ ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت ہی قیمتی مہینہ ہے، خدا را اللہ کی خاطر اس میں اللہ سے زیادہ کانٹیکٹ، اپنا انٹریکشن پیدا کیجئے، اپنا تعلق بڑھائیے، اپنے رب سے ہم کلام ہوئیے۔ یہ بہت ہی زرین موقع ہے، اللہ کی رضا حاصل کیجئے اور اپنی مغفرت کروا لیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان مبارک کو شیطان کے ذریعے سے ہائی جیک ہونے سے بچا لے، اور ہم لوگوں کو اسپرٹ کے ساتھ کہ کلام کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو، اور کلام کی نسبت سے رب ذوالجلال سے ہمارا تعلق پیدا ہو۔ اس غرض کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تراویح کو رکھا ہے، تاکہ ایک ریویژن ہو جائے قرآن کا ہمارے سامنے، اس سے صحیح فائدہ اور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔